بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، عنقریب 12 ربیع الاول آنے والا ہے اور اس کے آنے سے پہلے مسلمانوں کے درمیان میں ایک نہ ختم ہونے والا بحث چھڑ جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ ایک ایسا موقف امت کے سامنے رکھا جائے جو انتہائی اعتدال پر بنا ہو اور جو مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے ضروری بھی ہو۔ وہ ہے 12 ربیع الاول کا عید میلاد النبی کا اختلاف۔ یہ اپنے آپ میں ایک تاریخی حقیقت ہے کہ عید میلاد النبی کا یہ جو رسم ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں نہیں منایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، تبع تبع تابعین، ان میں کسی محدث، کسی فقہ، کسی بھی مجتہد، کسی امام نے یہ رسم نہیں منایا۔ اس کے بعد یہ رسم چل پڑا، چوتھی صدی ہجری میں آغاز ہوا اور مختلف شکلوں میں ہنوز یہ جاری ہے۔ تو لگ بھگ یہ اگر اپنے آغاز سے دیکھا جائے تو 1000 سال سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ اس کو مناتا ہے، اس میں مختلف رسوم ادا کرتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا آغاز کس نے کیا اور آج یہ کس صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اس کا آغاز چوتھی صدی ہجری میں مصر کے ایک فاطمی حکمران تھا، اس نے عید میلاد النبی کے رسم کا آغاز کیا۔ یہ الخطط للمقریزی میں اس نے صراحت کی ہے اور اس کا پورا پس منظر بھی بیان کیا ہے کہ یہ رسم کیوں ایجاد ہوئی اور کیا مقاصد تھے اس کے۔ یہ اس کا پہلا دور ہے۔ دوسرا دور اس کا شروع ہوتا ہے 6 صدی ہجری میں۔ یہ عراق کے اربل مقام کا ایک حاکم تھا، سلطان مظفر الدین کوکبری۔ تقریباً 630 ہجری میں اس نے اس کام کو دوبارہ شروع کیا اور بڑے اہتمام اور تمطراق کے ساتھ اس نے منایا۔ یہ البدایہ والنہایہ میں نقل کیا گیا ہے۔ تو اس نے بھی اپنے جو سیاسی مقاصد تھے، لوگوں کو اپنے طرف مائل کرنا تھا، جو اختلاف مٹانے مقصود تھے، ان کے لیے اس چیز کو اس نے شروع کیا۔ تو اس کا آغاز دونوں صورتوں میں کہ وہاں فاطمی جو سلطان تھا مصر میں اس نے شروع کیا، اور دوسرے مرحلے میں جب یہ مظفر الدین نے شروع کیا تو دونوں صورتوں میں یہ سیاسی تحفظ تھا، سیاسی برتری ثابت کرنا، سیاسی طور پر اپنے آپ کو مستحکم کرنے کے لیے تھا۔ لیکن موجودہ دور میں یہ ایک مذہبی فریضے کے طور پر منایا جاتا ہے، ثواب کی نیت سے منایا جاتا ہے اور منانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، نہ منانے والوں کو زد و کوب کیا جاتا ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم یہ محاکمہ کرتے ہیں، یہ تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ کس حد تک منانا درست ہے اور کس حد تک جو ہے اس میں نقصانات ہیں۔ تو جو لوگ مناتے ہیں انہوں نے اپنے جو اس منانے کو مستدل کیا ہے، اس کے لیے جو استدلال ڈھونڈا ہے قرآن میں، تو اس میں ایک یہ آیت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آل عمران کی آیت ہے کہ کہہ دیجئے کہ اگر تم میرے ساتھ محبت کرتے ہو تو میرے تابعداری کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ تو محبت کا تقاضا انہوں نے یہی لیا کہ اس کی پیدائش پر خوشی منائی جائے۔ اور دوسری ایک آیت ہے سورۃ ابراہیم کی کہ وذکرہم بایام اللہ، کہ ان کو وہ دن یاد دلاؤ، دن سے انہوں نے عید میلاد النبی مراد دے لیا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، امام مسلم نے ایک روایت نقل کی ہے کہ پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پیر کے دن کے روزے کی کیوں اہتمام فرماتے ہو؟ ارشاد فرمایا کہ
ذاک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی۔ تو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیدائش کے دن پر روزہ رکھ کر اس میلاد کی خوشی کا اظہار کر رہے تھے، اسی سے عید میلاد النبی نکل گیا۔ اسی طرح امام سیوطی نے کہا کہ اگر اس میں ذکر نماز، روزے اور اس طرح کے اعمال ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکر ہو تو یہ بہتر ہے، اچھی بات ہے۔ الحاوی للفتاوی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 190 میں اس نے لکھا ہے۔ اسی طرح علامہ ابن حجر عسقلانی نے ذکر کیا ہے کہ اس کو بدعت حسنہ کہا جا سکتا ہے، بشرطی کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو۔ الحاوی للفتاوی میں نقل کیا ہے، یہ ان لوگوں کے دلائل کا اختصار اور خلاصہ ہے جو اس کے جواز اور اس کو اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ جو اس کو سخت ترین بدعت، سخت ترین منع کرتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اس عید میلاد النبی کو نبی علیہ السلام نے خود، صحابہ کرام نے، تابعین، محدثین، فقہاء میں سے کسی نے نہیں منایا، اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تبع تابعین اور تبع تابعین اگر خیر اور بھلائی کا کام ہوتا تو وہ ضرور مناتے۔ ان کے نہ منانے کا مطلب یہ کہ اس میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے، اگر خیر اور بھلائی ہوتی تو وہ ضرور مناتے، کیونکہ وہ زیادہ حریص تھے خیر کرنے پر اور اچھائی کرنے پر۔ اس لیے تو یہ گویا کی بدعت ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین میں خود کوئی بات ایجاد کی اور وہ اس دین کا حصہ نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ اس کو امام مسلم نے بھی روایت کیا، امام بخاری نے بھی اس حدیث کو روایت کیا۔ اس کو بنیاد بنا کر وہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ ایک بدعت ہے اور بدعت کا اہتمام کرنا یہ شر ہے، اس میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے علماء کرام ہیں جن میں علامہ ابن تیمیہ ہے، اس نے ذکر کیا ہے کہ چونکہ یہ ایک شیعہ آدمی نے اس کو ایجاد کیا ہے اور اس کا اہتمام کیا ہے، لہذا یہ بدعت ہے، سلف سے یہ منقول نہیں ہے۔ یہ اعتصام الصراط المستقیم میں اس نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح دین میں ایک نئی چیز کا شروعات ہے اور اس کو جو ہے کرنا اور اس کو یہ بدعت ہے۔ اس کو امام شاطبی نے ذکر کیا الاعتصام کے اندر۔ یہ وہ حوالہ جات ہے اور مختصر ان کا تذکرہ جو علماء کرام اور استدلال کرتے ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ عید میلاد النبی صرف ذکر و اذکار، نعت، ان چیزوں تک محدود ہو تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس حوالے سے لوگوں کے سامنے آ جائے۔ لوگ عام طور پر تو تقاریر سنتے نہیں ہیں، بیانات سنتے نہیں ہیں، تو اس بہانے سے اگر لوگ جمع ہوتے اور ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح سیرت سامنے آ جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، بشرطی کہ اس میں وہ خرافات، وہ بدعات شامل نہ ہو جو موجودہ دور میں ہو رہی ہیں۔ اب پچھلے 800 سال سے جو لوگ کر رہے ہیں اور ترقی کرتے کرتے ہم اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا میں بعض علاقوں میں یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ لوگ کیک بناتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں، پھر جو ہے وہ مشہور جو انگریزوں کا گانا ہے وہ گاتے، تو اس طرح کی چیزوں سے بدعات ہو جاتی ہے۔ اگر اس طرح کے صحابہ کرام اور سلف نے کوئی کام نہیں کیا ہے اور آج وہ کرے تو بہت سارے اجتماعات ایسے ہیں، بہت سارے پروگرامات ایسے ہیں جو زمانے میں نہیں ہوتے تھے، آج دین کی ضرورت ہے، لوگ کرتے ہیں۔ لیکن فرق صرف یہ ہے، اب دیکھو پاکستان کی جس نے آزادی کو لے کر وہ کہتے کہ جس نے آزادی منانا، آپ لوگوں کے ہاں بدعت نہیں ہے، قمقمے جلانا، ارے جھنڈیاں لگانا، اور عید میلاد النبی کیوں بدعت ہے؟ اصل میں
وہ جو لوگ مناتے ہیں وہ اس کو حیثیت دین نہیں مناتے ہیں، دنیائی ایک سیاسی ایک کام ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات اقدس کے ساتھ چونکہ اس کا تعلق ہے، اور یہ ثواب، اور اس میں جو ہے فنڈنگ کرنا ثواب، اس میں جانا ثواب، اس میں بیٹھنا ثواب، یہ سب ثواب کی نیت سے کرتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ جو دین سمجھ کر کرے اور وہ مجھ سے ثابت نہ ہو تو وہ بدعت کہلاتی ہے، کیونکہ یہ کوئی بندہ پاکستان کے جس نے آزادی منانے کو دین نہیں سمجھتے ہیں، لہٰذا ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ لیکن دینی اجتماعات بہت سارے ایسے ہیں جو سالانہ طور پر ہوتے ہیں، کوئی پارٹی اپنے سالانہ اجتماع رکھ دیتی ہے، کوئی ادارہ اپنے سالانہ اجتماع رکھ دیتی ہے، یہ ساری چیزیں سلف سے تو ثابت نہیں ہے۔ وہاں پر بھی یہی ہوتا ہے، سیرت بیان ہوتی ہے، اپنے تحریک کے اپنے قربانیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، تو جب وہ بدعت نہیں تو یہ کیوں بدعت ہوگی؟ یہ بدعت بننے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے خرافات اس کے اندر ایسے داخل ہو گئے ہیں جو اس کام کی اصل روح اور اصل جو بنیاد ہے اس کو ختم کر دیتی۔ لہٰذا کوشش یہ کی جائے کہ جہاں پر عید میلاد النبی کے پروگرامات ہوتے ہو وہاں پر صرف سیرت پر بات ہو، اور باقی یہ جو سارے خرافات ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، اور صاف ستھرا سیرت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے فضائل بیان کی جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔